میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، نہیں ملی مجھے جاب، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ گھر میں داخل ہوا۔ چہرے پر تھکان آیا تھی۔ وہ جو دروازے کی جانب ہی آ رہی تھی رک گئی۔ نہیں ملی؟ اس نے فقط ایک سوال پوچھا۔ چہرے پر کہیں بھی ناشکری اور بیزاری عیاں نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس کے من میں بھی شکر گزاری اور صبر بے پناہ تھا۔ میں کیا فارسی میں بول رہا ہوں جو سمجھ نہیں آیا؟ کہہ دیا نا کہ نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی جس کی سفارش کی گئی تھی۔ پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے ٹھک سے دروازہ بند کیا، جس پر اس کے مقابل کھڑا وجود لمحے بھر کے لیے سہم گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ صابر اس سے بیزار تھا یا زبان دراز تھا، مگر جب روزی کمانے کا ذریعہ چھوٹ گیا تو زبان میں بھی کرواہٹ شامل ہو گئی۔ رزق تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہنچاتا ہے، انسان کو تو بس ذریعہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ پسند ہیں، نہ کہ مایوس ہونے والے۔ ان حالات میں بھی مریم نے اپنے مجازی خدا کو تلقین کی۔ صابر صوفے پر جا بیٹھا۔ کب تک کرنا ہوگا سفر؟ بیزاری سے مریم کی طرف دیکھا، جو کہ اب اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ چکی تھی، پھر نظریں جھکا لیں۔ آج 1 مہینہ ہو گیا ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی۔ آخر ملے گی بھی کیوں؟ میٹرک پاس بندے کو کوئی جاب کیسے ملے گی؟ وہ انکل ہی تھے جس کی سفارش پہ مجھے چند قدم کے فاصلے پر نوکری مل گئی تھی، جس کا ہر مہینے 25,000 معاوضہ مل جاتا تھا۔ آج کئی دن ہو گئے مجھے زمانے کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ سفارش پر کسی اور کو جاب مل جاتی ہے۔ امی بیمار رہتی ہیں، ان کا علاج میں نے ہی تو کروانا ہے۔ تم بھی تو ہو، ہم تینوں کیسے گزارا کریں گے؟ جو رقم اتنی محنت اور احتیاط سے بچا کر رکھی تھی، آج وہ کام آ رہی ہے۔ چند دن میں وہ بھی گئی تو دوسروں کے آگے ہی ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے مجھ پر سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ نہیں صابر، آپ کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائیں گے؟ کسی اور سے کیوں مانگیں گے؟ کیا آپ کو اپنے رب سے مانگنا نہیں آتا؟ کیا جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کا رب عطا نہیں کرتا آپ کو؟ ہاتھ تو اسے پھیلانے چاہیے جسے رب دینے سے انکار کرے۔ مریم نے اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے مزید تسلی دی تاکہ وہ اس ڈپریشن سے باہر نکل آئے۔ انسان پر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، مگر اس دروازے تک ہمیں خود پہنچنا ہوگا۔ کوئی بھی فرشتہ آ کر ہمیں راہ نہیں بتائے گا۔ اللہ سے دعا اور اپنی دعا کے قبول ہونے کا کامل یقین، یہ 2 کنجیاں ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کی اور اس دروازے کو کھولنے کی۔ مریم شروع سے ہی صبر کو تھامنے والی لڑکی تھی۔ بچپن بھی گزارا تو محض ایسا کہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا پیا اور کچھ علم حاصل کر لیا۔ خوشیاں کیا ہوتی ہیں، امیری کیا ہوتی ہے، عیاشی کیا ہوتی ہے، وہ تو ان سے بے خبر تھی۔ بچپن بھی غربت میں گزارا، مگر اس کی نظر میں غریبی وہ تھی جس میں انسان کو ایک وقت کی روٹی کے لیے دن رات کمانا پڑے، محنت مشقت کرنی پڑے۔ اس کے باپ کی ماہانہ 10,000 تنخواہ کافی تھی، صرف پیٹ بھرنے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اس نے 12 جماعتیں بھی بڑی مشکل سے مکمل کی تھیں۔ امی سو رہی ہیں، آپ کو پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جائیں گی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ صابر کو مایوس دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا سوچ رہے ہیں صابر؟ صابر جو کہ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، مریم کی بات پر اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا، پھر مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کل ایک اور جگہ جانا ہے جاب کے لیے، اور مجھے پتا ہے یہ بھی مجھے نہیں ملے گی۔ لہجے میں مایوسی تھی۔ ارے نہیں، ایسا مت کہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ مریم نے لہجہ کومل رکھتے ہوئے صابر کی بات کی نفی کی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ صابر نے شانے اچکائے، پھر جیب میں سے سگریٹ نکالا اور لائٹر سے جلایا۔ چند ہی لمحوں میں دھواں سگریٹ سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ مریم بنا کچھ کہے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ آزردگی کی کیفیت میں صابر یوں ہی سگریٹ سلگایا کرتا تھا۔ رات کو وہ بے حد دعا کر کے سوئی تھی۔ شام کی چائے بنا کر وہ فارغ ہوئی، پھر چائے کا کپ لے کر اماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لیجیے اماں، چائے آپ کے لیے۔ صابر نہیں آیا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا پوچھا۔ نہیں اماں، جاب کے لیے گئے ہیں، دیر تو لگے گی، بس آپ دعا کریں مل جائے۔ وہ ان کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی۔ اپنے بیٹے کے لیے میں روز دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات ضرور آسان کریں گے۔ انہوں نے اپنے مقابل پڑی دوائی کی شیشی کو دیکھا جسے ختم ہوئے چند دن ہوئے تھے۔ صابر کے پاس پیسے تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ مریم کی طرح اماں نے بھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔
اس سے پہلے کہ مریم مزید کچھ بولتی صابر کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ کیا بنا بیٹا؟ اماں نے پوچھا، جس پر صابر ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مریم اور اماں نے بھاپ اڑاتی چائے کے کپ کو لبوں سے لگایا۔ اماں کافی دور ہے جگہ نوکری کی، اتنی محنت کر کے بھی صرف 10,000، صبح 10 سے رات 11 بجے تک کا وقت ہے۔ میں نے انکار کر دیا، اتنی دور اور اوپر سے وقت بھی بہت زیادہ، صابر نے افسردگی سے بتایا، مگر اماں اور مریم کے چہرے پر کہیں بھی افسردگی کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ پسند ہے، یقیناً وہ تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ اماں نے اسے حوصلہ دیا۔ میں امید چھوڑ چکا ہوں، پھر بھی اپنی تسلی کے لیے جاتا ہوں۔ ایسا نہ کہا کریں صابر پلیز، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا، پھر اٹھی اور چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے باہر نکل گئی۔ ٹھیک ہے آپ، وہ کمرے میں صابر کے لیے کل رات والے چاول لے کر آئی تھی۔ مختصر جواب آیا۔ اچھا چائے بنا دوں آپ کو؟ اس نے محبت سے پوچھا، جس پر صابر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم کسی پارک میں چلیں کل؟ صابر کا دل بہلانے کے لیے اس نے پوچھا۔ نہیں، ایک بار پھر روکھا سوکھا سا جواب آیا۔ صابر کا لہجہ اب ایسا ہی تھا، بغیر مطلب کہ وہ کوئی بات نہ کرتا۔ اچھا ہم پھر آج واک پر چلتے ہیں، مریم کچھ سوچ کر بولی، جس پر صابر نے اپنی نظر کا زاویہ بدل کر اس کی جانب دیکھا۔ ایک بار میں سمجھ نہیں آتا، میں کہیں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے لہجے میں اتنی سرد موری تھی کہ مریم کو خاموش ہونا پڑا۔ صابر اب یوں ہی اداس رہتا تھا۔ مریم سے اس کی کیفیت دیکھی نہ گئی، تبھی اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایک میسج سارہ کو کیا، جو کہ اس کی بچپن کی بہترین دوست تھی، مگر دونوں کے حالات بھی ایک سے تھے۔ مگر سارہ کی شادی جس سے ہوئی تھی وہ اتنے پیسے تو کماتا تھا کہ وہ خوشی سے رہ رہی تھی۔ میسج پڑھتے ہی سارہ نے کال ہی کر دی، جسے مریم نے فوراً اٹھا لیا۔ سارہ، کیا تم مجھے کسی جاب کا بتا سکتی ہو، کسی اسکول میں؟ مجھے اشد ضرورت ہے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ اپنے مجازی خدا کو وہ ہرگز مایوس نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے بھی صابر کے ساتھ قدم سے قدم ملانا تھا۔ مریم، میں تمہیں کیا بتا سکتی ہوں؟ خیر تم رات تک انتظار کرو، میں تمہیں بتاؤں گی۔ کیا کوئی پرابلم ہے جو جاب کی ضرورت پڑ گئی؟ سارہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ایک ساتھ ہی بات کا آغاز کیا، جس کا اختتام ایک سوال پر ہوا۔ میں وجہ نہیں بتا سکتی، بس مجھے بتا دینا، میں انتظار کروں گی۔ مریم اب فون رکھ چکی تھی، وہ کسی اور کے سامنے سب بتا کر ہمدردیاں سمیٹنا نہیں چاہتی تھی، صرف اور صرف اللہ کے حضور تمام مسائل بیان کرنا اسے آتا تھا۔ رات کا کھانا پکانے کے بعد سب سے پہلے وہ اماں کو کھانا دے کر آئی، پھر اپنے اور صابر کے لیے ٹرے میں کھانا رکھ کر کمرے میں لائی۔ اس وقت وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ صابر، کھانا کھا لیں، مریم نے پکارا اور پھر کھانا بیڈ پہ رکھا۔ ایک ہی آواز میں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت اداس ہوں، اللہ نے مجھے رسوا کرنا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا، بہت بیکار ہوں۔ تم کھانا کھا لو، میرا دل نہیں کر رہا۔ لہجہ تھکا تھکا تھا، بالکل مایوس کن، نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہا تھا۔ ایسا مت کہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہوتا۔ صابر، کھانا کھائیے اور اداس نہ ہوں آپ۔ وہ صابر کی کیفیت بخوبی سمجھ رہی تھی۔ کیسے نہ ہوں، کل ایک اور جگہ جانا ہے، اگر وہاں بھی بات نہ بنی تو میں کیا کروں گا؟ نظریں جھکا کر اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں دعا کر رہی ہوں نا، اور انشاءاللہ کل اچھی خبر ملے گی۔ آپ اب اداس مت ہوں اور کھانا کھائیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئیے صابر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جلد ہی سب اچھا ہوگا، امید رکھیں۔ مریم نے سمجھاتے ہوئے آخر میں صابر کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، جسے وہ اسے ہمت دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے مریم، میں سمجھ گیا۔ اس کی سمجھائی ہوئی بات کا صابر پر شاید اثر ہوا تھا، تبھی وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ ساتھ مزید آگے کو کھسکی۔ 11 بج چکے تھے۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں سے جھانک رہا تھا۔ اس دل فریب منظر کو مریم اپنے لبوں پر مسکراہٹ پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کا زاویہ فون پر آنے والی کال نے تبدیل کیا۔ جھٹ سے اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، مریم نے سلام میں پہل کی، پھر خاموش ہو گئی۔ وعلیکم السلام، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، جاب کا بندوبست ہو گیا ہے،
سارا کی بات پر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ واقعی؟ کیا جاب ہے؟ جلدی بتاؤ۔ گرلز اسکول میں دوسری کلاس کو پڑھانا ہے۔ ٹائمنگ 8 سے 1 بجے تک ہے اور کل میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ تم 10 بجے تیار رہنا۔ سارا ایک سانس میں بولتی گئی۔ اس نے وجہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ بہت بہت شکریہ سارا، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ کل میں تیار رہوں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اس نے سارا کا شکر ادا کیا۔ تنخواہ 5000 ہے، کم ہے نا؟ لیکن اگر تم کہو تو ہی کل چلیں گے، سارا نے قدرے اداسی سے کہا۔ ارے نہیں سارا، جو کمائی محنت اور حلال طریقے سے کی جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ حرام طریقے سے کمائے گئے پیسوں سے تو مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سارا کی بات پر وہ ایک دم بولی، صابر میں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ بے شک میں نے 12 جماعتیں پڑھی ہیں، مگر میں دوسری کلاس کو تو پڑھا سکتی ہوں نا۔ سارا نے جاب کا بتا دیا۔ گرلز اسکول میں 2nd کلاس کی بچیوں کو پڑھانا ہے۔ پلیز صابر، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ صابر کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ دیکھنے کے بعد وہ آخر میں التجائیہ انداز میں بولی، چلو ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ صابر کو مریم کا یوں کہنا بہت بھایا تھا، تبھی اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر اسے اجازت دی۔ کل وہ سارا کے ساتھ جا کر انٹرویو دے آئی تھی اور اسکول والوں نے اسے 5000 ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیا تھا۔ کل سے روز اسے 8 بجے جانا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو سب سے پہلے خوشخبری اماں کو سنائی۔ چند لمحوں بعد صابر بھی گھر میں داخل ہوا۔ کیا بنا جاب کا؟ مل گئی؟ اسے گھر میں آتا دیکھ کے مریم نے ایک آس سے پوچھا۔ اسے اپنے رب سے پوری امید تھی۔ ہاں مل گئی، صابر تھکے انداز میں کہتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ مریم باورچی خانے میں سے پانی لے کر آئی، پھر صابر کے ہاتھ میں تھمایا۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ مریم کے چہرے سے خوشی آیا تھی۔ صابر نے پانی 3 سانسوں میں اپنے اندر انڈیلا۔ ٹف جاب ہے، صبح 8 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک، اور تنخواہ 20000۔ صابر یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی اسکول میں جاب مل گئی ہے، صبح سے جاؤں گی انشاءاللہ۔ مریم نے بھی خوشخبری سنائی، جسے سن کر اسے حیرت ہوئی۔ اب بھی ضرورت ہے کیا تمہیں جاب کی؟ بالکل صابر، میں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں اچھا لگے، میں اماں سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، پھر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کل سے وہ دونوں روز اپنی اپنی نوکری پر جانے لگے۔ اماں کے لیے صابر نے میڈ کا انتظام کر لیا تھا۔ دونوں کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد مریم کھانا بناتی اور گھر کے کام میں لگ جاتی۔ 1 مہینے بعد دونوں کی تنخواہ مل چکی تھی۔ مریم کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ مسلسل شکر کے نفل ادا کر رہی تھی۔ ایک خوشخبری ہے مریم۔ اماں سے ملنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ مریم نے دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، پھر جائے نماز اٹھا کر بیڈ پہ رکھا۔ کیا خوشخبری ہے؟ جاب والوں نے میری تنخواہ بڑھا دی ہے، میں اماں کی دوائیاں بھی لے آیا ہوں، اور اگلے ماہ سے مجھے 25000 تنخواہ ملے گی۔ صابر کی آواز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ صابر، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اسکول کی پرنسپل نے کہا ہے کہ میں نے کلاس کو بہت اچھا پڑھایا ہے۔ وہ اگلے ماہ ہی پیپرز کے بعد مجھے 4th کلاس کو پڑھانے کا بول رہی تھیں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو کب بہنے لگے اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ مریم، تم ٹھیک کہتی ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں نا امید ہو گیا تھا، مگر تمہارے سمجھانے پر میری کھوئی ہوئی امید واپس آئی ہے۔ مریم کا دایاں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس کے آنسو صاف کیے۔ ایک بات اور مریم، واقعی اگر ایک دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس ایک دروازے کے بند ہونے میں بھی ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے، اور ہم انسان پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ میں نے بھی بہت شکوے کیے تھے۔ آج مجھے میرا پرانا دوست ملا تھا۔ اس نے بتایا میں جہاں نوکری کرتا تھا وہاں کچھ ملازموں کو نکالنے کے بعد کمپنی نے 2 نمبر کام شروع کر دیے، جس وجہ سے سب بندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ کمپنی بھی بند کر دی گئی ہے۔ اگر میں اس کمپنی میں کام کر رہا ہوتا تو آج میں یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ کیا؟ اس انکشاف پہ مریم بہت حیران ہوئی اور دل میں مزید شکر ادا کیا۔ ہاں مریم، بس اب میں بھی عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور آج زیادہ شکر کی نفل پڑھوں گا۔ مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کے بعد وہ واش روم کی طرف بڑھا، جس کے بعد مریم کے ہاتھ دوبارہ دعا کے لیے اٹھ گئے، جس میں اس نے اللہ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ ایک دروازہ بند ہو جائے تو دوسرا کھل بھی جاتا ہے، مگر اسے تلاش ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے۔ مریم اور صابر پر ایک دروازہ بند ہوا تو دوسرا کھل بھی گیا۔